مفتی صاحب کیا والدین کی ہر بات ماننا ضروری ہے؟ عبد الناصر صاحب، ہر بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ خلاف شریعت بات جب تک وہ آپ کو نہ کہیں تب تک ہر بات ماننا ضروری ہے۔ سورۃ لقمان آیت نمبر 15، رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ اے میرے بندے، تجھے ماں باپ خلاف شریعت یعنی شرک وغیرہ کی بات کہہ دیں، شریعت کے خلاف بات کہہ دیں، یہ نہ ماننا، باقی ماں باپ کی بات ماننا، کیونکہ شریعت جہاں پر تمہیں گنجائش دے رہی ہے مانو، اور اگر ماں باپ شرک بھی کہہ دیں تو خلاف شریعت بات کا انکار کر دینا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھائی پھر بھی کرنا، یعنی ماں باپ کافر کیوں نہ ہو تو وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تم نے ان کی عزت احترام مقام میں کمی نہیں آنے دینی۔ باقی رہا خلاف شریعت بات تو وہ ہم نہیں مان سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اس بات کو مانیں گے جہاں اللہ راضی، جس بات سے رب ناراض اور اللہ کی نافرمانی لازم آتی ہے وہ مخلوق میں کسی کی بات ماننا واجب ضروری لازم نہیں ہے۔ باقی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ماں باپ کی ہر بات ماننا ضروری ہے، اگر آپ وہ بات بھی لکھ دیتے، وہ وجہ بھی لکھ دیتے، ساتھ تشریح بھی کر دیتے کہ آپ کی کون سی بات مراد ہے، تو میں آپ کے اس مسئلے کو سمجھ بھی جاتا اور آپ کو سمجھا بھی دیتا، تاکہ آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی آسانی ہو۔ تو آپ نے وجہ نہیں لکھی، اس وجہ سے میں یہ بتا دیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات اسلامی مہینہ کے اعتبار سے کس مہینے میں اور کس دن میں ہوئی تھی؟ محمد آصف صاحب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دنیا سے انتقال جمادی الثانی سن 13 ہجری اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو ہوئی ہے، 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری کو ہوئی ہے، اور یہ اسلامی ترتیب کے اعتبار سے 5واں محرم صفر ربیع الاول ربیع الاخر جمادی الاول جمادی الثانی 6واں مہینہ بنتا ہے، 5 ماہ مکمل ہو کے 6واں مہینہ اسلام کو شروع ہو اور سن 13 ہجری ہے، اور 22 جمادی الثانی کو سیدنا ابوبکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء جانشین پیغمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ انیس بتا دیں کہ کیا یہ کھیلنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ قریش صاحب، کرکٹ اور فٹ بال کے بارے میں کوئی کھیلنے کو حرام نہیں کہتا، لیکن اس پہ اسلامی شرائط کی موجودگی کی بات ہوتی ہے کہ جو کوئی کھیل ہے اس کو کس شرط کے مطابق کھیلا جائے، اس میں اسلام کی کون کون سی شرائط کا لحاظ رکھا جائے۔ تو اس میں بہت آسان سی شرائط ہیں، میں چاہوں گا آپ کی خدمت میں فتاوی جات سے پڑھ کے یہ بات عرض کر دوں، کیونکہ میں نے اس میں مختلف فتاوی جات کو دیکھا بھی ہے، فتاوی جات دیے بھی ہیں، بتائے بھی ہیں، لیکن جو لفظ حضرت شہید ختم نبوت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کے موجود ہیں نا، ان لفظوں میں ایک عجیب چاشنی ہے، وہ جواب بھی دیتے ہیں، اصلاح بھی کرتے ہیں اس میں، اور غلطیوں پر تنبیہ بھی کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا میں آپ کی خدمت میں اسی حوالے کو پیش کیے دوں۔ یہ کتاب ہے آپ کے مسائل اور ان کا حل، یہ جلد نمبر 8 ہے، آپ کے مسائل اور ان کا حل، شہید ختم نبوت حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ، جامعۃ علوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی، یہ وہ تحریر فرما رہے ہیں۔ ان کا سوال و جواب کا ایک سلسلہ ہوتا تھا، آپ کے مسائل ان کا حل، جنگ اخبار میں لوگ سوال لکھتے، حضرت ان کو جوابات دیا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ بعد میں جو چھپ گیا وہ عام طور پہ عام سی جلدیں بنی، لیکن رب کریم رحمت نازل فرمائے، حضرت مولانا سعید احمد جلال پوری رحمہ اللہ، شہید رحمہ اللہ کی قبر مبارک پہ، جو حضرت کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، حضرت کے بہت قریبی رفیق بھی ہیں، انہوں نے اس کتاب کو 4 چاند لگا دی اپنی پوری ٹیم کے ساتھ مل کے، اس کو تخریج شدہ ایڈیشن بنایا کہ جو فتویٰ ہوتا اس کے نیچے یہ نمبر دے کر حوالہ جات کی ترتیب پر یہ پورے کا پورا آپ کی خدمت میں ایک انسائکلوپیڈیا 8 جلدوں میں موجودہ دور میں اردو زبان کی گویا فتاوی عالمگیری بنا کے آپ کی خدمت میں نے رکھ دیا ہے۔ حضرت سے بھی یہ سوال ہوا تھا
کہ ہم نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں اور کرکٹ میں اتنے محو ہو گئے ہیں کہ اور کوئی خیال ہی نہیں ہے، تو اس بارے میں حضرت نے کھیل کی شرائط پر 3 شرطوں پہ تفصیلی بات کی تھی، آپ اس کو سن لیں۔ آپ کے مسائل ان کا حل جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 407 ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کھیل کے جواز کے لیے 3 شرطیں ہیں، یعنی کھیل کے جائز ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کھیل سے محض ورزش یا تفریح خود اس کی مستقل طور پہ نہ بنایا جائے، یعنی ورزش مراد ہو، میرا جسمانی طور پہ ورزش ہو جائے گی، مجھے تفریح ملے گی، میرا دل و دماغ کچھ تگڑا ہو جائے گا۔ نمبر 2، وہ کھیل بذات خود جائز بھی ہو، ناجائز کھیل نہیں جو حرام ہے، شریعت کے اندر منع ہے، اور اس کھیل میں کسی قسم کی کوئی ناجائز بات نہ ہو۔ تیسری شرط، اس سے شرعی فرائض میں کوتاہی یا غفلت نہ ہو، یعنی نماز کے ٹائم پہ بھی آپ کھیلتے رہیں، آپ کو نماز کی بھی کوئی پرواہ نہیں، اذان آتی گئی، نماز ہوتی گئی اور آپ کھیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چیز نہ ہو۔ اس میں معیار کو سامنے رکھ کے کھیلا جا سکتا ہے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں، اور آگے حضرت نے جو تنبیہ فرمائی ہے نا، میں چاہوں گا وہ بھی آپ کی خدمت میں سنا دوں۔ فرماتے ہیں اس میں معیار کو سامنے رکھا جائے تو اکثر و بیشتر کھیل ناجائز اور غلط ہوتے نظر آئیں گے۔ ہمارے کھیل کے شوقین نوجوان کے لیے کھیل آج ایسا محبوب مشغلہ بن گیا ہے کہ اس کے مقابلے میں نہ دینی فرائض کا خیال رہتا ہے، نہ دینی سنتوں کا خیال رہتا ہے، نہ تعلیم کی طرف کوئی دھیان ہے، نہ گھر کے کام کاج کی طرف کوئی خیال ہے، نہ ماں باپ کی عزت و احترام کا مسئلہ ہے، نہ ضروری کاموں کا احساس ہے۔ اور تعجب یہ ہے کہ یہ کھیل گراؤنڈ سے نکل کے سڑکوں اور گلیوں میں میدان بنا دیا گیا ہے، اس کا بھی احساس نہیں ہے کہ اس کے راستے میں چلنے والوں کو کتنی تکلیف ہوگی، اور کھیل کا ایسا ذوق پیدا کر دیا گیا ہے کہ ہمارے نوجوان صرف کھیلنے کے لیے گویا پیدا ہوئے ہیں، یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، اس کے سوا زندگی کا کوئی ہی مقصد نہیں۔ ایسے کھیل کو کون؟ مفتی صاحب بعد السلام آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ قبلے کی تعیین کا طریقہ کیا ہے؟ قبلہ کس طرح پتہ چلے گا ایک مسلمان کو جب وہ کبھی دوسرے ملک میں ہو یا جہاز میں نماز کا وقت ہو جائے تو قبلے کا تعین کیسے کیا جائے گا؟ بھائی عبداللہ صاحب، قبلے کی تعین کے لیے مساجد بنی ہوئی ہیں، مینار بنے ہوئے ہیں، آپ اس مینار کے اور محراب کی سائٹ کو دیکھ کر قبلہ رخ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر وہ نہیں ہے، آپ ہمارے یہاں کے رہنے والے ہیں، تو مغرب کی جانب جو سمت ہے وہ قبلے کی سمت ہے، اور اگر آپ کسی ایسے جنگل میں ہیں یا کسی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے قبلہ، تو پھر آپ کے لیے 2 حل ہیں۔ پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ کے پاس کمپاس ہونا چاہیے، آپ اس کے ذریعے سمت قبلہ آسانی سے آپ ڈائریکشن، اس کی اتجاہ القبلہ آپ اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کی تحقیق اور اس کی تہہ تک پہنچ بھی سکتے ہیں، اور قبلہ نما ہونا چاہیے۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو آپ کسی سے پوچھ لیجئے، وہ آپ کو بتائے دیں گے تو آپ اس کے مطابق نماز پڑھ لیں، اور اگر بتائے بھی نہیں دیتے تو پھر آپ تحری کریں، تحقیق کریں، سوچیں کہ یار سورج اب ادھر ہے، فلاں جگہ، اس کو تھوڑا سوچیں، تحری کریں، اپنے علم کے مطابق تھوڑی کوشش کریں، تحری کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ علماء فرماتے ہیں آپ تحری کے بعد جب نماز پڑھیں گے، وہاں بتانے والا بھی کوئی نہیں تھا، تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اگرچہ وہ قبلے کی سائڈ نہ بھی ہو، کیونکہ تحری موجود ہے، حدیث پاک میں اس پر روشنی موجود ہے۔ آپ اس کو تفصیلاً احادیث پاک سے دعاء الافتاح سے لکھے ہوئے فتوے کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ رہا یہ مسئلہ کہ جہاز میں کس طرح کریں، تو جہاز میں بتانے والے بھی موجود ہوتے ہیں، اور اگر جہاز میں اکثر بندے کا سفر ہوتا ہے تو انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ایئرپورٹ سے اس ایئرپورٹ تک جب ہم آتے ہیں تو راستے میں جہاز کی سمت کہاں ہوتی ہے، اور اگر وہاں نہیں ہے، اس راستے پہ نہیں آ رہا، تو آپ عملے سے پوچھ سکتے ہیں، وہ لوگ آپ کو بتا بھی سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگ مخدوم شیخ و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمن ہزاروی نور اللہ مرکزہ جہاز میں باقاعدہ جہاں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تو آذان بھی کہتے، تکبیر بھی کہتے، اور پھر نماز بھی پڑھ لیتے، کیونکہ ادائے کامل کہتے اسی کو ہیں کہ آذان بھی کہہ دیں، چاہے آہستہ آواز سے کہہ دیں، مقتدیوں کو قریب تک سب کو پتہ چلے تو بہتر ہے بندہ اس طرح۔ مجھے بھی فرمایا تھا ایسے ہی نماز پڑھنا، میں کوشش کرتا ہوں جہاز میں نماز کھڑے ہو کر ادا کرتا ہوں، بیٹھ کے سیٹ پر نماز کا قائل میں نہیں ہوں، کیونکہ کھڑے ہو کر آسانی کے ساتھ بندہ نماز ادا کر سکتا ہے، وہاں جگہ بھی ہوتی ہیں، جائے نماز بھی ہوتی ہے۔ پتہ نہیں، میں حیران ہوں، بعض اوقات یہی ہمارا عملہ جو ہے نا جہاز کا، یہ مفتی بنا پھرتا ہے۔ آپ کی نماز ایسے ہو جائے گی، آپ سفر میں ہیں، آپ پیسنجر ہیں، نو ایشو، نو ڈاؤٹ، آپ یہاں پڑھ لیں۔ میں نے کہا آپ کی اسلامک ایجوکیشن کیا ہے؟ کیا مطلب آپ کی تعلیم کیا ہے؟ آپ کو جہاز میں ویلکم کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، آپ یہاں اپنے پیسنجرز کا سواگت کریں گے، بس۔ آپ مفتی صاحب نہیں ہیں،
آپ روزے کھولنے کے ٹائم کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیں علماء سے کہ اس جگہ ہے یا نہیں ہے، اس جگہ نماز کا قبلہ ہے یا نہیں ہے. ایسے نہیں ہے. یقین مانیے میں تو حیران ہوں. یہ کہتے ہیں جی اٹھ گئے نا اتنے بندے، 4-5 بندے، تو وہ جہاز کا بیلنس ہل سکتا ہے، ان بیلنس ہو سکتا. میں کہتا ہوں خدا کے بندے، یہ سعودیہ کے بھی جو جہاز ہے نا، السعودیہ والے جہازوں میں نماز کے لیے جگہ موجود ہے. 4-4 5-5 آدمی، 6-6 آدمی وہاں جماعت کر سکتے ہیں، وہاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا واش روم کے لیے کتنے بندے اٹھ کے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں، آ جا رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب، ہر باطل فرقے کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں، باطل فرقوں کا مقابلہ کیسے کیا جائے گا، ذرا رہنمائی فرما دیں. بھائی ابراہیم صاحب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نام اچھا دیا ہے تو آپ اچھا کام کریں. اچھے کام کا مطلب یہ ہے اگر آپ عالم دین ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو معاملات اشاروں سے سمجھ آ جائیں گے، اور اگر آپ عالم نہیں ہیں تو آپ علماء کی رہبری میں چلیں. اگر علماء کرام آپ کو اجازت دیں کہ آپ برے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں، جن کے عقیدے غلط ہیں، نظریے غلط ہیں، تو آپ ان کو سمجھانے کی صلاحیت سے مالا مال ہیں، پھر تو آپ سمجھائیں. اگر علماء کرام آپ کو اجازت نہیں دیتے تو اپنا منہ میاں مٹھو بننے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ ہو بندہ دوسروں کو بچانے کے چکر میں یہاں تک پہنچ جائے کہ خود ڈوب جائے. تو آپ کے اوپر دریا میں کسی ڈوبتے ہوئے کو بچانا اس وقت لازم ہوگا جس وقت آپ کو سوئمنگ آتی ہو، آپ بہترین سوئمر اور تیراک ہوں. یہ نہ ہو آپ دوسرے کو بچانے کے چکر میں اپنا من کھو بیٹھیں. باقی آپ توحید و سنت کے معاملے میں، تقلید و اتباع کے معاملے میں، ناموس صحابہ کے معاملے میں، عظمت اہل بیت کے معاملے میں، توحید و رسالت کے ساتھ ختم نبوت کے معاملات میں، اس طرح باقی مسائل نماز، مسنون نماز کے معاملات میں خود سمجھیے. علماء کے پاس آئیے، کورسز کیجئے، ختم نبوت کورس کیجئے، عظمت ناموس صحابہ کورس کیجئے، عظمت اہل بیت کورس کیجئے، عظمت فقہا کورس کیجئے، تقلید و اتباع کورس کیجئے، توحید و سنت کورس کیجئے. یہ سارے کورسز میں آپ آئیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تیاری بھی کرائی جائے گی اور آپ کو سمجھانے کا انداز بتایا جائے گا. صرف یہ اس لائیو سیشن میں سوال پوچھ کے میں آپ کو کس حد تک پڑھا سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں؟ میں تو یہاں آپ کو صرف اشارے دے سکتا ہوں. آپ اس فرانس کی ٹیم نے مراکش کی ٹیم کو ابھی فیفا ورلڈ کپ میں شکست دی ہے، اور فرانس گستاخ نبی ملک ہے، تو کیا مراکش کی ٹیم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور ان کے دشمن کو اللہ پاک نے نیست و نابود کر دیا؟ میرے بھائی، کھیل کی بات کو کھیل کی حد تک رکھیں، اس کو اس معاملے میں نہ لے کر آئیں. کہیں اس معاملے میں کہیں آگے سے آگے کوئی جو ہے نا معاملات، کہیں سے بڑھ کے لوگ کہاں کے کہاں معاملہ پہنچا دیتے ہیں. تو کھیل کھیل ہوتی ہے. کیا ٹیمیں اس لیے کھیلتی ہیں کہ اس ملک کا نظریہ یہ ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. کھیل کے میدان ہوتے ہیں تو کھیل کے میدان کے اپنے اصول ہیں. آپ اس کو شریعت کی روشنی میں کہتے ہیں بھائی اس نے کھیل میں اتنے گول کر لیے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہو گئی. نیت کے معاملے اللہ جانتا ہے، باقی معاملات اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس صرف کھیل کی بنیاد پہ ہم کسی کی بخشش اور کسی کی جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہ گستاخی کے معاملات ڈال دیں. سمجھا کریں، ایک قلعہ ہے، ایک بندے نے گاڑ دیا ہے زمین میں، کوئی بندہ آئے گا جانور کو یہاں باندھے گا، اس نے کہا مجھے اجر ملا. ایک دوسرا بندہ آیا، اس نے قلعہ نکال لیا، اکھیڑ لیا وہاں سے. انہوں نے کہا کیوں؟ کوئی راستے میں جائے گا، اس کو ٹھڈا لگے گا، تکلیف لگے گی، چوٹ آئے گی، تو لہٰذا اس کو اپنی نیت کا معاملہ ہے. نیت کے معاملات اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کہ مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم نے جنازے میں جو سورۃ الفاتحہ پڑھ دی ہے، اس بارے میں کچھ بتا دیں. اس بارے میں علماء کرام کی پورے حوالہ جات اور باتیں موجود ہیں کہ نماز جنازہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی کہاں گنجائش اور کیا ترتیب. آپ اس بارے میں اگر تفصیل دیکھنا چاہیں نا تو میرے خیال میں میری گفتگو کے بجائے آپ متکلم اسلام شیخ و مرشد حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالی، ان کے اس کلپ کو دیکھ لیں جو انہوں نے حضرت گھمن صاحب نے باقاعدہ سورۃ الفاتحہ کے معاملے پہ کہ نماز جنازے میں کب پڑھا جائے یا نہیں پڑھا جائے یا نہیں پڑھنے کا حکم یا دلائل، اتنی تفصیل سے بڑے دھیمے لہجے سے دلائل کی بارش کی ہے. بڑے اچھے انداز سے قرآن و سنت اجماع صحابہ کے عمل سے ایسے ثبوت پر بات کی ہے کہ مذہب کیا ہے. سورۃ الفاتحہ بطور قرات نہیں پڑھی جاتی. اگر کوئی پڑھنا چاہے گا تو وہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک کی جگہ جو پہلی تکبیر میں ہے وہاں پر بطور دعا پڑھے گا. تو کیا پڑھنے کی کہاں تک گنجائش اور کیا معاملہ؟ لوگوں نے تو اس کو کفر اسلام کا معیار بنا دیا تھا. یہ اہل شہر کا نام نہیں لکھا. کہتے ہیں مفتی صاحب نماز میں کال آنے پہ موبائل جیب میں بند کریں یا جیب سے باہر نکال کر بند کریں؟
بھائی عبد الخالق، بہتر تو یہی ہے کہ آپ نماز سے پہلے موبائل سائلنٹ کر دیں، اور اگر آپ بھول گئے ہیں، آپ کو یاد نہیں رہا، گھنٹی بج گئی، تو پھر اس کو بہتر ہے کہ آپ ایسے ویسے کوئی بٹن دبا کر آپ اس کو بند کر سکتے ہیں۔ نہیں بند نہیں ہو رہا تو آپ اس کو گھنٹی کو بند کرنے کے لیے باہر نکال کے بھی اندازے سے آپ بند کر دیں، لیکن آپ اس میں دیکھیں کہ عمل کثیر نہ ہو۔ عمل کثیر کا مطلب ایسی ترتیب پہ بند کرنے کہ آپ کا یہ کام اور حرکت نہ چل رہی ہو کہ سامنے والا بندہ آپ کو سمجھے آپ نماز میں نہیں ہے، یہ عمل کثیر ہے۔ ایک رکن میں 3 مرتبہ بھی کوئی کام ہو جائے تو علماء اس کو بھی عمل کثیر کہتے ہیں پھر اس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اس لیے اس کا انداز اور اس کی ترتیب اور اس کی تعداد کو اگر شریعت کی روشنی میں دیکھ لیا جائے تو بہتر رہے گا۔ نور الرحمان صاحب ہیں، یہ ہری پور ہزارہ سے، کہتے ہیں مفتی صاحب میرے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال ہے جب کوئی بیماری آئی تو ہم پہلے کس سے رجوع کریں؟ نمبر 2، بغل اور زیر ناف بال جب کاٹے جاتے ہیں تو ان کے کاٹنے کا شرعی طریقہ بتا دیں، اور کب کاٹیں اس کی آخری مدت کی حد بھی بتا دیں۔ نور الرحمان صاحب، جب بیماری آتی ہے تو بہتر ہے کہ پہلے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، پھر اس کے بعد کوئی صدقہ کریں، پھر اس کے بعد آپ طبیب و حکیم کی طرف رجوع ڈاکٹر کی طرف کر سکتے ہیں، نو ایشو۔ رات کا ٹائم ہے، اچانک بیماری آئی ہے، نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہے تو منہ سے دعا تو کہہ سکتے ہیں، یہ توجہ اللہ ہے۔ جیب میں پڑے ہوئے پیسے صدقے کی نیت کر لیں، اتنے پیسے فقیر کے ہو گئے، صبح دے دوں گا، اگر ابھی نہیں ملا تو اس کے بعد آپ ڈاکٹر کی طرف رجوع کریں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ رہا بغل اور زیر ناف بال کاٹنے کا شرعی طریقہ اور ان کی مدت، آپ نے اچھا کیا یہ سوال کر لیا۔ اکثر دوست مجھ سے واٹس ایپ پہ بھی اور باقی جگہ بھی یہ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ جس وقت بندہ اکڑوں بیٹھتا ہے نا، یہ پیڑوں کی ہڈی جسے ہم کہتے ہیں، جہاں پیٹ بالکل آخری پیٹ کا حصہ جہاں بل کھاتا ہے، اس کے نیچے سے بال آپ نے شرمگاہ کی حد تک اور اس کے آس پاس کاٹ لینے ہیں، یہ ہے زیر ناف بال کاٹنا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو یہ خصیتین وغیرہ تک یہ بال اس کے ارد گرد اس کی سائڈیں یا پخانہ والی جگہ پہ، یہ جہاں اس کے قریب جو بال ہیں جو آپ کو پاخانے میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں ملوث ہونے کا خطرہ ہے، تو وہ آپ کاٹ سکتے ہیں۔ تو ان بالوں کو آپ نے کاٹنا ہے، اور بغل کے بال جو ہیں اس کو بھی آپ نے کاٹنا ہے۔ اس کے لیے بلیڈ کا استعمال کر لیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کی جو حد ہے وہ 40 دن ہے، 40 سے کم 1 ہفتے پہ آپ آ جائیں تو بہت بہتر ہے۔ ان میں مکمل رانے شامل نہیں ہیں جیسے عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ رانوں کی صرف جڑ تک ہے، رانوں کی جڑوں تک ہے، یہ زیر ناف کے پیڑوں کی ہڈی سے لے کر جیسے وہ پیٹ کے پہلے بل بالکل جہاں ختم ہوتے وہاں سے لے کر لوگ اس کو پورے رانوں تک اس کو چلائے بیٹھتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں بالشت کا حساب کر کے کہتے ہیں اور کوئی اس طرح، یہ ساری اسلامی باتیں نہیں ہیں۔ جو بات شرعی طریقہ تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ یہ سسر اپنے ہونے والے داماد کو سونے کی انگوٹھی پہنانے کی ضد کر دے تو کیا کیا جائے، پہنا جائے یا نہ پہنا جائے؟ بھائی عامر فاروق صاحب، سونا مرد کے لیے حرام ہے، مرد نہیں پہن سکتا، اللہ کے رسول نے منع کیا، آپ اس کو نہیں پہن سکتے، شوقیہ طور پہ یہ جان بوجھ کے آپ نہیں پہن سکتے۔ وہ آپ کے ماں باپ کی جگہ آپ کی ساس اور سسر، پہلے تو پیار سے سمجھائیں، نہیں مانتے ہو کہتے پہن لو، یوں انگلی میں انہوں نے ڈالا اور یوں آپ نے نکال کے انہوں نے کہا جزاکم اللہ، اپنے ہاتھ میں رکھ لیں، جیب میں رکھ لیں، بھئی میں نے آپ کا دیا وہ ہدیہ قبول کر لیا، اب آپ کے کہنے پہ میں اس کو پہن بھی لوں تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ کل وہ آپ کو کہہ دیں آپ داڑھی منڈا لیں تو آپ منڈا لیں گے، کل وہ آپ کو لڑکی کے کپڑے دے کے کہیں چلو بھیا آپ عورتوں والے کپڑے پہن لیں تو آپ پہن لیں گے۔ تو بھائی جہاں شریعت کی مخالفت آئے، دین کی مخالفت آئے، اللہ کے رسول کی مخالفت آئے تو وہاں یہ قانون ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا بندہ سردیوں میں چادر یعنی شال وغیرہ اوڑھ کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر چادر ناک پر ہو یعنی پورا منہ ڈھکا ہوا ہو تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ ادریس صاحب، ادریس نہیں اویس، ساری بھائی اویس، پورا منہ ڈھک کے تو کوئی چادر کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا۔ آپ پورا منہ ڈھک لیں گے، آنکھیں بند، ناک بھی بند، کان بھی بند، تو آپ دیکھیں گے کیسے؟ پورا منہ نہیں ہے، ویسے چادر پہن کے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے ناک پر آتی ہے نا تو یہ کوئی عذر ہے، جیسے ماسک پہنتے ہیں آج کل عذر ہے، تب تو جائز ہے، کوئی عذر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر آپ ناک کو کھلا رکھیں، یہ بہتر ہے۔ بعض علماء تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر صرف سردی کی وجہ ہے نا جو آپ عام طور پہ برداشت کر سکتے ہیں تب بھی ناک کھلا رکھیں۔ ہاں آپ اس سردی سے 100% بیماری کا خطرہ ہے پھر آپ ناک کو ڈھانک کے پڑھ سکتے ہیں، پھر پرابلم نہیں ہے۔ مفتی صاحب حیلہ اسقاط کرنا کیسا ہے؟
ہمارے ہاں لوگ جنازہ کے بعد قرآن پاک کا حیلہ کرتے ہیں، نہ کرنے والوں کو برا کہتے ہیں۔ شریعت نے جو حیلہ اسقاط کی قسم بتائی ہے وہ نہیں ہے جو مروجہ دور میں آج رائج ہے۔ آج کل جو مروجہ طریقے پر لوگ حیلہ اسقاط کر رہے ہیں یہ ناجائز ہے، منع ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو شریعت کی حیلہ اسقاط کی قسم ہے وہ کچھ اور ترتیب ہے، یہ نہیں ہے جو آپ کے یہاں پھیریوں والی ترتیب کرتے ہیں۔ عالم دین سے مل کے اس کی ترتیب آپ پوچھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے۔ مروجہ حیلہ اسقاط بدعت ہے، غلط ہے، ہم ناجائز ہے، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ثوابی سے محمد حمزہ ہیں، یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ارقم نام رکھنا کیسا ہے؟ بھائی حمزہ ارقم نام رکھنا جائز ہے، ایک صحابی ہیں اور بدری صحابی ہیں، یہ ان کا نام ہے، تو اس نام کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔